معزز ناظرین اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انور راؤ کیل 2 کے لیکچر 9 کے ساتھ حاضر۔ امید ہے کہ آپ اس کورس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے جا رہے ہوں گے۔ کورس دن بہ دن کچھ نہ کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ اس کو آسان کر کے پیش کروں۔ اسی لیے میں زیادہ سے زیادہ ایگزامپل کر رہا ہوں۔ یہ ایگزامپل غالباً آپ کی کتاب میں سالو نہیں ہیں، بلکہ ایکسرسائزز ہیں۔ ان کو میں سالو کر کے ایگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک چین رول شروع کیا تھا۔ ابھی ہم نے وہ ٹاپک ختم نہیں کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم چین رول پر مزید بات کریں گے، اور اگر وقت ہوا تو اگلا ٹاپک جو کہ ویکٹرز پر ہے وہ بھی کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات یہاں پر ختم کی تھی کہ اگر ہمارا فنکشن 3 ویریبل کا ہو اور پھر ہر ویریبل ایک ویریبل کا فنکشن ہو تو اس کا چین رول کیا ہوگا۔ پھر سے ہم دیکھتے ہیں W is a function of x, y, z. X is a function of gt. That is, x is a function of t. Y is also a function of t. And z is a function of t. پلیز نوٹ کریں کہ فنکشن کے لیے ضروری نہیں یہ اسمال ایف استعمال کیا جائے۔ جی، ایف یا ایچ یہ فنکشن کی نوٹیشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ سو یہاں پر ڈبلیو جو ہے وہ 3 ویریبل کا فنکشن ہے، ایکس وائی زیڈ کا، اور یہ ایکس وائی زیڈ الگ الگ ایک ویریبل کے فنکشنز ہیں۔ چین رول کچھ ایسے ہوگا، آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ڈیریویٹو آف ڈبلیو ود رسپیکٹ ٹو ٹی از اکول ٹو پارشل ڈیریویٹو آف ڈبلیو ود رسپیکٹ ٹو ایکس انٹو ڈیریویٹو آف ایکس ود رسپیکٹ ٹو ٹی پلس پارشل ڈیریویٹو آف ڈبلیو ود رسپیکٹ ٹو وائی انٹو ڈیریویٹو آف وی وائی ود رسپیکٹ ٹو ٹی پلس پارشل ڈیریویٹو آف ڈبلیو ود رسپیکٹ ٹو زیڈ انٹو ڈیریویٹو آف زیڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹی۔ میں پھر آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ڈی کہاں استعمال ہوا اور پارشل کا سمبل کہاں اور کیوں استعمال ہوا۔ یہاں پر ایکس کیونکہ فنکشن سنگل ویریبل ٹی کا ہے، اسی طریقے سے وائی فنکشن جو ہے وہ سنگل ویریبل ٹی کا ہے، اور زیڈ بھی جو فنکشن ہے وہ سنگل ویریبل کا ٹی ہے۔ تو یہاں ہم ڈی ایکس ڈی ٹی، ڈی وائی ڈی ٹی اور ڈی زیڈ ڈی ٹی کی بات کریں گے، یعنی کہ ڈی کا سمبل استعمال ہوگا، اور ڈبلیو کیونکہ فنکشن مور دین 1 ویریبل 3 ویریبلس کا ہے، ایکس وائی زیڈ کا، تو یہاں پر جو سمبل استعمال ہوگا وہ پارشل کا سمبل استعمال ہوگا، جیسے کہ پارشل ڈبلیو پارشل ایکس، پارشل ڈبلیو پارشل وائی، پارشل ڈبلیو پارشل زیڈ۔ آف کورس because w is ultimately a function of t, so therefore in the very beginning we will write dw dt. so یہ چین رول رہا جس میں ہمارے پاس w فنکشن 3 ویریبل کا تھا اور ہر ویریبل ایک ویریبل کا فنکشن تھا۔ اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں۔ ایگزامپل ہمارے پاس ہے
w is equal to x square plus y plus z plus 4. So w is a function of 3 variable. Further, x is equal to e raised to power t, y is equal to cos t, and z is equal to t plus 4. So یہ تینوں x اور y اور z یہ ایک ویریبل کے فنکشن ہیں, t کے فنکشن ہیں. From these equation we can find dx dt which is equal to e raised to power t, dy dt which is equal to minus sin t, dz dt which is equal to 1. And partial derivative of w with respect to x keeping y z constant is equal to 2x. Partial derivative of w with respect to y keeping x and z constant is equal to 1. And partial derivative with respect to z keeping x, y constant is equal to 1. And just we have studied the chain rule for this type of function, that is dw dt is equal to partial w partial x dx dt plus partial w partial y dy dt plus partial w partial z into dz dt. So we substitute our these values. So dw dt is equal to 2x e raised to power t plus 1 into minus sin t plus 1 into 1, which is after simplification is equal to 2 e raised to power t into e raised to power t minus sin t plus 1. In this line we have replaced x by e raised to power t because it is given there, because our function is ultimately is a function of t. So we wish that our answer should be in terms of t. So next line is equal to, after simplification, 2 e raised to power 2t minus sin t plus 1. اب ہم ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں, اور یہ ہے کہ w ہمارے پاس فنکشن ہے ایک ویریبل کا, اور وہ ایک ویریبل فنکشن ہے دو ویریبل کا. کیس یہ آسان ہے. بہرحال اس کا چین رول کیسے بنتا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں. w is a function of x and x is a function of two variable r and s. یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ یہاں ڈیریویٹو آف w with respect to x نکالیں گے تو d کا سمبل استعمال کریں گے, اور ڈیریویٹو آف x with respect to r نکالیں گے تو پارشل کا سمبل استعمال کریں گے, کیونکہ x جو ہے وہ دو ویریبل کا فنکشن ہے. w is a function of x is a function of two variable rs, so ultimately w is a function of two variable r and s. So جب ہم w کے ڈیریویٹو کی with respect to r بات کریں گے تو اس میں پارشل کا سمبل استعمال کریں گے, اور اسی طریقے سے جب w کے ڈیریویٹو with respect to s کی بات کریں گے تو اس میں پارشل کا سمبل استعمال کریں گے. سو اس ایگزامپل میں جو کہ w is equal to fx ہے اور x is equal to function of r and s ہے, ہم دو پارشل ڈیریویٹیوز معلوم کریں گے. پارشل ڈیریویٹیو آف w with respect to r and partial derivative of w with respect to x. Now partial derivative of w with respect to r is equal to derivative of w with respect to x into partial derivative of x with respect to r. And similarly, partial derivative of w with respect to x is equal to derivative of w with respect to x into partial derivative of x
with respect to x. سو یہ بات ہم یہ ڈائیگرام میں بھی دے سکتے ہیں، جو کہ جیسے کہ ٹری کی ڈائیگرام ہوتی ہے، یہ الٹا ٹری ہے، برانچز نیچے کی طرف ہے. یہاں پر ہمارے پاس W جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور انٹرمیڈیٹ ویریبل صرف ایک ہے جو کہ x ہے، اور انڈیپینڈنٹ ویریبل دو ہیں r اینڈ s. سو یہاں پارشل ڈیریویٹو آف W ود رسپیکٹ ٹو r معلوم کرنے کے لیے ہم تھرو x r تک پہنچیں گے، اور پارشل ڈیریویٹو آف W ود رسپیکٹ ٹو s معلوم کرنے کے لیے ہم تھرو x s تک پہنچیں گے. سو پہلی برانچ سے میں ایسے ہے کہ dW dx نکالتے ہیں. کیوں؟ W جو فنکشن ہے وہ صرف ایک ویریبل x کا ہے، اور پھر یہ جو برانچ آرتھ کی طرف جا رہی ہے نیچے کی طرف، یہاں سے پارشل ڈیریویٹو آف x ود رسپیکٹ ٹو r نکالیں گے، کیونکہ x جو ہے وہ دو ویریبل کا فنکشن ہے. تو اس برانچ میں ہم پارشل ڈیریویٹو آف x ود رسپیکٹ ٹو r نکال رہے ہیں، اور دوسری برانچ میں ہم پارشل ڈیریویٹو آف x ود رسپیکٹ ٹو s نکال رہے ہیں. اب اگر ہمیں پارشل ڈیریویٹو ود رسپیکٹ ٹو r معلوم کرنا ہے تو وہ یہ ہوگا dW dx انٹو پارشل x پارشل r، اور یہاں پر یہ بات اس کے لیے ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے پارشل W ود رسپیکٹ ٹو s کے لیے dW dx اور دوسری برانچ ہمارے پاس پارشل x پارشل s ہے، ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے. سو دس ول بی اکول ٹو dW dx انٹو پارشل x پارشل s. یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس پہلا جو فنکشن ہے وہ صرف ایک ویریبل کا ہے، تو اتنی زیادہ کمپلیکیشن انوالو نہیں ہوئی. بہرحال پھر بھی ہم اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں. آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. W is equal to sin x plus x square. So W is a function of only one variable x. And further, x is equal to 3r plus 4s. So x is a function of two variables, r and s. So it means W is a function of r and s, and we can talk about partial derivative of W with respect to r and partial derivative of W with respect to s. For that, from the equation W is equal to sin x plus x square, we find dW dx, derivative of W with respect to x, and that is equal to cos x plus 2x. And we will find partial derivative of x with respect to r and partial derivative of x with respect to s, because x is a function of two variables r and s. Because x is equal to 3r plus 4s, so partial derivative of x with respect to r is 3, and partial derivative of x with respect to s is equal to 4. Now, according to our formula, chain rule, partial derivative of W with respect to r is equal to dW dx into partial x partial r, and we put these value, which is equal to cos x plus 2x multiplied by 3, and after simplification, last step, it gives 3 cos of 3r plus 4s plus 18r plus 24s. It is partial derivative of W with respect to r. And now we find partial derivative of W with respect to s. According to formula, partial W with respect to s is equal to dW dx into partial x partial s,
So we put the value of dw dx and the value of partial derivative of x with respect to s, which we have already calculated. So this is equal to cos x plus 2x into 4, which is equal to 4 cos x plus 8x. Now we will replace x in terms of r and s, because x is given. X is equal to 3r plus 4s. So partial w partial s becomes equal to 4 cos 3r plus 4s plus 8 into 3r plus 4s, which is equal to 4 cos 3r plus 4s plus 24r plus 32s. یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہم نے کی جس میں کہ ہمارے پاس w ایک سنگل ویریبل کا فنکشن تھا اور وہ سنگل ویریبل آگے مزید 2 ویریبل کا فنکشن تھا. ہم اب مزید آگے بڑھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس w جو ہے وہ بھی 2 ویریبل کا فنکشن ہوگا اور پھر ان میں سے ہر ایک ویریبل مزید 2 ویریبل کا فنکشن ہوگا. تو اس صورت میں ہمارے پاس چین رول کیا ہوگا، ہم اس کو لکھ کے دیکھتے ہیں. سو ہیئر وی ہیو w is a function of 2 variable xy and x is a function of 2 variable rs and y is a function of 2 variable rs. So w will be ultimately function of r and s. So here we will find partial derivative of w with respect to r and partial derivative of w with respect to x, because in this case w is not the function of single variable. W is a function of 2 variable. And the formula goes just like this. First of all, this formula is for partial derivative of w with respect to r, and that is equal to partial derivative of w with respect to x into partial derivative of x with respect to r plus partial derivative of w with respect to y into partial derivative of y with respect to r. We can see in the diagram too, that is w is the dependent variable and there are 2 intermediate variable x and y, and then x is a function of 2 variable r and s, and y is also function of 2 variable r and s. So to find partial derivative of w with respect to r, we will go along the left extreme route, w to x and then x to r. From w is equal to fxy, we will find partial derivative of w with respect to x, and from x is a function of r and s, we will find partial derivative of x with respect to r. Also y is also function of r, so therefore we will need also partial derivative of w with respect to y and partial derivative of y with respect to r, and so our result for this partial derivative of w with respect to r will be product of 2 branches which are marked in green color. So we will find the product of partial w partial x and partial x partial r, and the product of partial w partial y and partial y partial r, and add these results. So we can use this tree diagram finding this.
In the red color, here we have also partial x, partial s, and partial y, partial s. This will be used for finding the partial derivative of w with respect to s. For this example, for this, we move to the next slide. In the red color, partial x, partial s, and partial y, partial s. So we will use this root, that is partial w, partial x. In the red color, partial x, partial s, and also partial w, partial y, partial s, and in the similar way we will find the product and their sum, which will give us partial w, partial s is equal to partial w, partial x into partial s plus partial w, partial y into partial y, partial s. یہ ہم بات مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہمارے پاس ایسا فنکشن ہم لیں گے کہ جو کہ زیادہ ویریبل کا ہوگا، یعنی کہ ڈبلیو ہمارے پاس فنکشن جو ہے وہ 3 ویریبل کا ہوگا اور ہر ویریبل جو ہے وہ مزید 2 ویریبل کا فنکشن ہوگا. اس کو بھی ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں. W is a function of x, y, z. X is a function of r and s. Y is a function of r and s. Z is a function of r and s. So یہاں ہم ایک سٹیپ آگے آ گئے. W is a function of 3 variable. X is a function of 2 variable. Y is a function of again same 2 variable. And z is a function of same 2 variable. So if we replace x by GRS and y by HRS and z by KRS, so ultimately w will be function of 2 variable RS. We will find partial derivative of w with respect to r and partial derivative of w with respect to s. For this, first we will find partial derivative of w with respect to x, partial derivative of w with respect to y, partial derivative with respect to z. And now to find partial derivative of w with respect to r, we will find partial derivative of x with respect to r and partial derivative of y with respect to r and partial derivative of z with respect to r, and do the same process, same rule. So ultimately our partial derivative of w with respect to r will be equal to partial derivative of w with respect to x into partial derivative of x with respect to r plus partial derivative of w with respect to y into partial derivative of y with respect to r plus partial derivative of w with respect to z into partial derivative of z with respect to r. This can be seen in the diagram too. That is, from w we will go to the intermediate variable x, and from x we will find the first branch on the left extreme, partial derivative of x with respect to r, and in the middle partial derivative of w with respect to y and partial derivative of y with respect to r, and in the extreme right partial derivative of w with respect to z and partial derivative of z with respect to r. Now to find the partial derivative of w with respect to r, we go along these branches where partial x with respect to r is given by green color and
partial y with respect to r is also given by green color, and partial z with respect to r is also given by green color. So we will find these product and sum it. Similarly, for finding partial w with respect to s, so we will go from w to x, w to y, w to z, and then from x to s, y to s, and z to s, and our ultimate result will be this: partial w, partial s, I mean partial derivative of w with respect to s, is equal to partial w partial x into partial x partial s plus partial w partial y partial s plus partial w partial z into partial z partial s. So ہم نے کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ بات کی، اور وہ یہ بات تھی کہ اب ہمارے پاس ویریبلس کی تعداد کچھ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ چین رول کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لہذا اب ہم اس کی ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ اس کی اپلیکیشن آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. تو اپلیکیشن کے لیے ہم ایگزامپل پر چلتے ہیں. w is equal to x plus 2y plus z square. So w is a function of three variables x, y and z, where x is equal to r over s, y is equal to r square plus log s, and z is equal to 2r. So x, y and z are functions of two variables r and s. So w can be treated as the function of two variables r and s. So we can find the partial derivative of w with respect to r and partial derivative of w with respect to s. For this, first we find partial derivative of w with respect to x and partial derivative of w with respect to y and the partial derivative of w with respect to z. You can see here partial derivative of w with respect to x is equal to 1 because y and z is constant in this case, and partial derivative of w with respect to y is 2. Here x and z are constant, and partial derivative of w with respect to z is 2z. Here x and y are constant. Now we need the partial derivative of x and partial derivative of y and partial derivative of z with respect to r if we are interested to find partial derivative of w with respect to r. So partial derivative of x with respect to r is 1 over s. Please note x is equal to r over s, and here s is constant, so it is just like that x is equal to 1 over s into r, and the derivative of r with respect to r is 1, so the partial derivative of x with respect to r is 1 over s. Now the partial derivative of y with respect to r is equal to 2r. Again please note y is equal to r square plus log x, log s, and here s is constant, so the derivative of log s is 0. So the partial derivative of y with respect to r is 2r. And next, partial derivative of z with respect to r is 2. Very easy. So now partial derivative of w with respect to r is equal to, according to our formula, partial derivative of w with respect to s into partial derivative of x with respect to r plus partial derivative of w with respect to y into partial derivative of y with respect to r.
plus partial derivative of w with respect to z into partial derivative of z with respect to r. We substitute the values which we have found. So partial derivative of w with respect to r is equal to 1 into 1 over s plus 2 into 2r plus 2z into 2, which is equal to 1 over s plus 4r plus 4r into 2, which is ultimately equal to 1 over s plus 12r. اب ہم پارشل ڈیریویٹو آف w with respect to s معلوم کریں گے. اس کے لیے ہمیں پارشل ڈیریویٹو آف x اور پارشل ڈیریویٹو آف y اینڈ پارشل ڈیریویٹو آف z with respect to s معلوم کرنا ہوگا، جبکہ پارشل ڈیریویٹو آف w with respect to x اینڈ پارشل ڈیریویٹو آف w with respect to y اینڈ پارشل ڈیریویٹو آف w with respect to z ہم آلریڈی معلوم کر چکے ہیں. آئیے ہم یہ کرتے ہیں. فنکشن ہمارا وہی ہے اور اس میں ہم نے پارشل w پارشل x پارشل w پارشل y پارشل w پارشل z معلوم کر چکے ہیں، یہ وہی ہیں. اس میں فرق یہ ہے کہ ہم x y اور z کے پارشل ڈیریویٹو with respect to s معلوم کریں گے. سو partial derivative of x with respect to s is equal to minus r over s square. یہاں پلیز اگین آپ نوٹ کر لیں کہ x جو ہے that is equal to r over s. x is a function of two variable r and s, and here we will keep r constant, so it will be just like that. X is equal to r into s raised to power minus 1. So derivative of s raised to power minus 1 with respect to s will be minus s raised to power minus 2. So it will be equal to minus 1 over s square, and r is just constant. So the partial derivative of x with respect to s will be equal to minus r over s square. Now the partial derivative of y with respect to s is equal to 1 over s, because r square is constant, and derivative of log s with respect to s is 1 over s. And the partial derivative of z with respect to s is 0. Why it is 0? Because z is equal to 2r, and r here is constant, and the derivative of constant is 0. Now the formula for partial derivative of w with respect to s is equal to partial derivative of w with respect to x into partial derivative of x with respect to s plus partial derivative of w with respect to y into partial derivative of y with respect to s plus partial derivative of w with respect to z into partial derivative of z with respect to s. And now we substitute what we have calculated just before. Partial derivative of w with respect to s is equal to 1 into minus r over s square plus 2 into 1 over s plus 2z into 0, which is ultimately equal to 2 over s minus r over s square. ہم نے بہت ساری ایگزامپلیں کی جبکہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل زیادہ ویریبل کا فنکشن تھا انٹرمیڈیٹ ویریبل کا، اور وہ انٹرمیڈیٹ ویریبل جو ہے وہ زیادہ ویریبل کے فنکشن تھے. یہ جو چین رول ہے یہ بہت ساری صورتوں میں ہم نے لکھا، اس کو ہم یاد کیسے رکھیں یہ بھی ایک پرابلم ہے. زیادہ انسان کو پریکٹس ہو جائے، میچور ہو جائے تو وہ لکھ لیتا ہے، لیکن شروع میں ان کو یاد رکھنا کچھ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پر لکھ کے دیتا ہوں، تو وہ غالباً آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی کہ ان چین رول کو ہم کیسے یاد کریں. ہم ان کو اس بات کو ہم
لکھ کر دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ریمبرنگ دا ڈفرنٹ فارمز آف دا چین رول. The best thing to do is to draw appropriate tree diagram by placing the dependent variable on top, the intermediate variables in the middle, and the selected independent variable at the bottom. To find the derivative of dependent variable with respect to the selected independent variable, start at the dependent variable and read down each branch of the tree to the independent variable, calculating and multiplying the derivatives along the branch. Then add the products you found for the different branches. یہ ورڈز میں ہم نے بتایا، ورڈز میں لکھا. تھوڑا سا میتھمیٹیکل سمبل میں بھی یہ بات ہو جانی چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. سپوز W is a function of xy up to v, and this function is differentiable function of the variables xy up to v, a finite sets. These variables are finite in number. And xy up to v are differentiable function of pq up to t, another finite set. Then W is a differentiable function of the variables p through t, and the partial derivatives of W with respect to these variables are given by the equation of the form partial W with respect to p is equal to partial W with respect to x into partial x with respect to v p plus partial W with respect to y into partial y with respect to p plus so on partial W with respect to v into partial v with respect to p. This was the partial derivative of W with respect to p. There are many independent variables. For the other, what we do? The other equations are also obtained by replacing p by q up to t one at a time. One way to remember last equation is to think of right hand side as the dot product of two vectors with components. You can see on the slide that we have these two vectors, and we know how to find the dot product of them. The first set here are the derivatives of W with respect to the intermediate variables, and the second set here are the derivatives of the intermediate variables with respect to the selected independent variable. ہم نے کافی یہاں چین رول پہ بات کر لی، ان جنرل بھی ہم نے بات کر لی. ایک بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیکچر میں رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ مکسڈ آرڈر کے پارشل ڈیریویٹیوز، اگر وہ فورتھ آرڈر کا، یعنی کہ ہمارے پاس ایک فنکشن زیادہ ویریبل کا ہے اور اس کے بہت سارے مکسڈ آرڈر پارشل ڈیریویٹیوز ہیں، تو اس کی ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر ہم اس کو ایک دفعہ کر لیں تو آپ کے لیے اس قسم کے کوشچن کرنا آسان ہوں گے. سو ہم ایک کوشچن کرتے ہیں. آئیے، ہمارے سامنے جو ایگزامپل ہے، W is equal to logarithm of e raised to power r plus e raised to power s plus e raised to power t plus e raised to power u. And we will be interested from here to find the mixed partial derivative of W r s t u. Mean our target is to find first partial derivative of W
with respect to r, then we will find the derivative of this with respect to s, and then we will find the derivative of this with respect to t, and then we will find the derivative of this with respect to u. How we proceed? We have w is equal to logarithm of e raised to power r plus e raised to power s plus e raised to power t plus e raised to power u. So w is the function of 4 variables r, s, t and u. Using the logarithmic properties, it can be written as e raised to power w is equal to e raised to power r plus e raised to power s plus e raised to power t plus e raised to power u. Differentiating both sides with respect to r. So that will be e raised to power w into w subscript r. Please here w subscript r mean partial derivative of w with respect to r. So we will differentiate the right hand side with respect to r, and that is the derivative of right hand side with respect to r is equal to e raised to power r, because the other terms are to be treated as constant. This equation e raised to power w into wr is equal to e raised to power r gives us wr is equal to e raised to power r minus w. Now we will find the partial derivative with respect to s. So this will be EW Ws is equal to e raised to power s, giving us Ws mean partial derivative of w with respect to s is equal to e raised to power s minus w. Again, EW and derivative of partial derivative of w with respect to u is equal to e raised to power u, giving us partial derivative of w with respect to u is equal to e raised to power u minus w. And now e raised to power w into partial derivative of w with respect to t is equal to e raised to power t, which gives us partial derivative of w with respect to t is equal to e raised to power t minus w. Please remember, we are differentiating the second line, not the first line. That is e raised to power w is equal to e raised to power r plus e raised to power s plus e raised to power t plus e raised to power u in this all cases. So from here we have calculated wr, ws, wu and wt. Now we are going to find wrs. What it means? We have wr is equal to e raised to power r minus w. We differentiate it with respect to s. So we find wrs, which is equal to e raised to power r minus w into minus ws. Please, w subscript s means partial derivative of w with respect to s. And the simplification gives us wrs is equal to minus e raised to power r plus s minus 2w. Now we differentiate it with respect to t, and wrst will be equal to e raised to power minus e raised to power r plus s minus 2w into minus 2wt. Here wt, again we have already found, that is the partial derivative of w with respect to t, which will be equal to 2e raised to power r plus s minus 2w
into e raised to power t minus w, and ultimately this will be equal to 2e raised to power r plus s plus t minus 3w. Now differentiating it partially with respect to u, and we will be getting wrstu is equal to 2e raised to power r plus s plus t minus 3w into minus 3wu. Here w subscript u means partial derivative of w with respect to u, which we have already found, and its value is e raised to power u minus w. So we will substitute this in the next line, giving us is equal to minus 6e raised to power r plus s plus t minus 3w e raised to power u minus w, and ultimately it will be equal to, last line, minus 6 e raised to power r plus s plus t plus u minus 4w. آج کے لیکچر میں ہم نے پارشل ڈیریویٹو کا بہت ہی اہم ٹاپک کیا اور وہ چین رول تھا. یہ پارشل ڈیریویٹیوز ہماری آگے فردر کیلکولس میں مزید استعمال ہوں گے، جس میں ہم میکسیما مینیما کی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں ٹینجنٹ پلین اور نارمل پلین کی بات کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ڈائریکشن ڈیریویٹیوز اور ٹینجنٹ پلین وغیرہ کی باتیں کرنی ہیں، جس کے لیے ہمیں ویکٹرز کی بہت ضرورت ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ویکٹرز اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں دہرائیں گے. تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.